اجل کے معنی کیا؟ مدت کے، مخصوص معین مدت کے، یعنی جس کی جتنی مقرر مدت زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کتاب کے اندر لکھ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کتاب سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک بات، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتے اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور جس حکم کو چاہتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تو بہت سارے احکامات ایسے تھے کہ پہلے تو وہ جائز تھے وہ احکامات، لیکن بعد میں پھر اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ بھی اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر مریض کی حالت کو دیکھ کر ابھی ایک دوا تجویز کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ 4 دن کے بعد اس مریض کے اندر یہ تبدیلی آنے والی ہے، یہ فرق ہونے والا ہے، تو ڈاکٹر پھر 4 دن کے بعد وہ دوا منسوخ کر کے دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ابھی یہ حالت ہے، آگے چل کر کے یہ ہونے والی یہ حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتے ہیں اس کو جو ہے باقی رکھتے ہیں، اور جس حکم کو چاہتے ہیں اس کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینوں تک خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 16-17 مہینوں تک آپ نے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کے بجائے بیت المقدس کی طرف آپ نے رک کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ پھر سے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کیجیے۔ اسی طریقے سے دیکھیے شروع میں شراب کا مسئلہ تھا، شراب بہت سارے صحابہ کرام بھی پیتے تھے، لیکن تدریجاً آہستہ آہستہ اس حکم کے اندر تبدیلی ہوتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے ایک قطرے کا استعمال کرنا بھی حرام قرار دے دیا۔ شروع میں اگر اللہ تعالیٰ شراب کو حرام قرار دیتے تو صحابہ کرام چونکہ اس بات کے عادی تھے، اور مکے کے لوگ بچہ بچہ، عورت مرد وغیرہ سب شراب کے عادی تھے، تو بڑی تکلیف پہنچتی، بڑی اذیت پہنچتی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کیا، ایمان کو مضبوط کیا۔ جب ایمان مضبوط ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب شراب کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، پھر یہ کہا کہ بھئی اس کو جو ہے استعمال مت کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب شراب کو ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ صحابہ کرام کا جب ایمان مضبوط ہو گیا تو صحابہ کرام نے حکم آتے ہی اپنے اپنے گھروں کے شراب کے برتنوں کو توڑ دیا اور شراب کو بہا دیا۔ اور اس طرح روایت میں آتا ہے کہ شراب مدینے کی گلیوں میں بہتی تھی جیسا کہ بارش کا پانی نالی کے ذریعے بہتا ہے۔ اس کا ایمان مضبوط ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا کہ تم شراب کو مت پیو، ہاتھ مت لگاؤ، نماز مت پڑھو، بلکہ جب اس کے ایمان کو مضبوط اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو شراب کا چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو گیا، شراب بند کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جس بات کو اللہ چاہتے اس بات کو منسوخ کر دیتے، اور جس کو چاہتے اس کو جو ہے برقرار رکھتے۔ اللہ کی مرضی ہے کس حکم کو برقرار رکھنا، کس حکم کو منسوخ کرنا۔ اس پر بھی کافر لوگوں کو اعتراض تھا، کافر لوگ، یہودی لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے تھے، یہ کیسا اسلام ہے؟ نعوذ باللہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ آج ایک حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور کل ایک حکم دے رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ لوگ کافروں کو ایمان قبول کرنے سے روکنے کے لیے یہ ہتھیار استعمال کرتے تھے، یہ طریقہ استعمال کرتے تھے، بدگماں کرتے تھے کہ دیکھو یہ کیسا اسلام ہے، آج ایک حکم دے رہے ہیں کل اس کو منع کر دے رہے ہیں، آج جو ہے ایک حکم جو ہے منع کر رہے ہیں کل اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، یہ کیسا اسلام ہے؟ نعوذ باللہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کو ماننا ضروری ہے، کب کیا حکم دینا ہے، کب کس حکم کو ختم کرنا ہے۔ ڈاکٹر کو اختیار رہتا ہے، ایک دوا ابھی دی گئی 4 دن کے بعد اس کے اندر تبدیلی کرنے کا ڈاکٹر کو اختیار رہتا، مریض کو پوچھنے کا حق نہیں رہتا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب
آپ نے 4 دن پہلے تو یہ دوا دی تھی، 4 دن کے بعد اب یہ دوا دے رہے ہیں. اگر ایسا کوئی کرے، مریض کو پوچھے تو ڈاکٹر اس کو بھگا دے گا، چلو یہاں سے، تم یہاں میرا علاج کرنے آئے ہو یا اپنا علاج کرانے آئے ہو. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ہر حکم کی علت اور ہر حکم کی حکمت معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس چیز کو حرام قرار دے، جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے، اور جس حکم کو چاہے اس کو جائے برقرار رکھے. پھر اللہ تعالیٰ آخر آیت میں فرما رہے ہیں وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور تمام کتابوں کی جو اثر ہے وہ اسی کے پاس ہے. مطلب کیا ہے؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ میں انسان کا ہر عمل، ہم یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہیں. اور یہ لوح محفوظ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لوح محفوظ سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے. کس انسان کو کتنا جینا ہے، کس انسان کو کتنا کھانا ہے، کس انسان کو کیا کام کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، یہ برا عمل کرنا ہے، ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں لوح محفوظ یعنی تقدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے، تقدیر کو لکھ دیا ہے. اب اس سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی. ہم کو کیا مصیبت پہنچ رہی ہے، کیا بیماری آ رہی ہے، کیا پریشانی آ رہی ہے، میرے ساتھ کون سا حادثہ پیش آ رہا، یہ ساری چیزیں تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تقدیر کے اندر لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. جب بچہ پیٹ کے اندر آتا ہے 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کی کتنی روزی لکھی جائے، اس کی کتنی عمر لکھی جائے، اس کو بد لکھا جائے یا نیک لکھا جائے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ فرشتہ 4 مہینوں کے بعد بچہ پیٹ کے اندر تیار ہو جاتا. 4 مہینوں کے بعد وہ فرشتہ اسی وقت لکھ دیتا ہے اس کو کتنا جینا ہے، کتنا کھانا ہے، نیک بننا ہے یا بد بننا ہے. ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں جس انسان کے ساتھ سال بھر میں جو معاملہ کرنا ہے، جو شب قدر ابھی گزری رمضان میں، شب قدر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے سال بھر کی رپورٹ حوالے کر دیتے. کس انسان کو پیدا ہونا ہے، کس انسان کو مرنا ہے، کس کو کتنا کھانا ہے، اور جو کس کو کاروبار میں نقصان ہونا ہے اور کس کو کاروبار میں فائدہ ہونا ہے. اگر ہمارا اس بات پر یقین مضبوط ہو جائے تو ہم پریشانیوں سے پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حادثے پیش آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، اگر ہمارا تقدیر پر کامل مکمل یقین ہو تو ہم پریشان نہ ہوں. کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں بیماری ہونی ہے، فلاں آدمی کو فلاں حادثہ پیش آنا ہے، فلاں آدمی کا بچہ مرنا ہے، فلاں آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہونا ہے، فلاں آدمی کی شادی اس سال میں ہونے والی ہے، فلاں کی بیوی مر جائے گی، فلاں کا آدمی کا انتقال ہو جائے گا. اس بات کا کامل مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے ساتھ معاملہ کیا وہ سب تقدیر میں، تقدیر کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.